مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ بس آخری پیغام 15 اگست کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جلیبی یاد رہے گی، عالم کی قربانی کو بھول جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ارے تو 4-5 آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جلیبی کی وجہ کوڑا ملے گا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام 15 اگست کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 93 ہجری میں سب سے پہلے محمد بن قاسم آئے، سندھ کو فتح کیا 93 ہجری میں۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، 367 ہجری میں ناصر الدین سبکتگی بادشاہ اس ہندوستان میں آیا، 3 لاکھ کی فوج کو شکست دیا، راجہ جے پال کی 3 لاکھ فوج کو شکست دیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، 1193 میں گوری آئے اور پرتھوی راج چوہان کی 3 لاکھ فوج کو شکست دیا۔ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ 15 اگست کو سامنے رکھیے، پیغام آ رہا، بالکل چھوٹا، 2-3 منٹ میں گزر جائے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اس طرح سن رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ کو ہم کم کو کھا ہی جائیں گے، خیر اللہ کا کرم ہے، بہت دھیان سے سن رہے ہیں، جو امید نہیں تھی اس سے زیادہ آپ سن رہے ہیں۔ 1522 میں بابر آیا، ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت لے لیا۔ 1522 عیسوی سے بابر کے خاندان میں حکومت ہے۔ یہ حکومت کب گئی؟ 1857 میں۔ 1857 میں بابر کے خاندان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی۔ اب بتا رہا ہوں ہندوستان میں انگریز کب آیا؟ 1600 عیسوی میں آیا۔ 1600 عیسوی میں انگریز اس ملک میں آیا۔ 1700 عیسوی میں پورے ہندوستان میں اس نے اپنا پرچم لہرا دیا 100 سال کے اندر۔ اور 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے، لوگوں کو بیدار کیا کہ دیکھو انگریز آ گیا ہے، بیدار ہو جاؤ ورنہ تمہارا مدرسہ بھی تم سے چھین لے گا، تمہارے عالم کو بھی تم سے چھین لے گا، تمہارے قرآن کو بھی جلا دے گا۔ وہ بیدار کرنے والا آیا اور چلا گیا، 1762 میں انتقال کر گیا، لیکن لوگ بیدار نہیں ہوئے، خرگوش کی نیند سوتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 1707 میں اورنگزیب بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ کتنا بڑا ملک دے کر کے انگریز اورنگزیب گیا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ کابل تک ہندوستان تھا، کنیا کماری تک ہندوستان تھا، کابل تک ہندوستان تھا، 15 لاکھ مربع میل سے زیادہ اتنا بڑا ہندوستان تھا، 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہندوستان کی تھی، لیکن اتنا بڑا ہندوستان ختم ہو گیا کیوں؟ 3 بیٹے کے جھگڑے نے ہندوستان کو چھوٹا کر دیا۔ مسلمان کی بدقسمتی دیکھیے، جس گھر میں جھگڑا ہو گیا سمجھ جائیے مسلمانوں کا دن بربادی کا شروع ہو گیا، الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، 1707 میں اورنگزیب بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ 1740 عیسوی میں 4 اسٹیٹ کا انگریز گورنر بن گیا، اور سن کر کے حیرت ہوگی، نواب سراج الدولہ نے، بنگال کے ٹائیگر نے 1757 میں انگریز سے لوہا لیا۔ کتنی فوج تھی؟ 70,000، اور انگریز کتنے تھے؟ 3,000۔ 3,000 انگریز نے 70,000 مسلمان کو شکست دے دیا۔ 70,000 مسلمان ہار گئے، 3,000 انگریز جیت گئے۔ کیوں جیت گئے؟ کہ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے گھر کا بھیدیا لنکا ڈھائے، 70,000 مسلمان 3,000 انگریز سے ہار گئے۔ 1764 میں میر قاسم نے مقابلہ کیا انگریز سے، کتنی فوج تھی؟ 50,000، انگریز کتنے تھے؟ 7,000۔ 7,000 انگریز نے 50,000 مسلمان کو ہرا دیا۔
کس کی غداری کی وجہ سے؟ نجف خان کی غداری کی وجہ سے اپنوں نے اس گھر کو لوٹا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دھیان سے سنیے گا، 1772 میں فتویٰ دیا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس فتوے پر عمل کرنے کے لیے کون آگے آئے؟ ٹیپو سلطان آئے۔ ٹیپو سلطان نے 2 لڑائی میں انگریز کو شکست دیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ کس کی غداری کی وجہ سے؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے، میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ ٹیپو سلطان کتنا بڑا آدمی تھا، سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ ٹیپو سلطان جب زندہ تھا، مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا میں کتنی تھی؟ 1,57,00,000 مربع میل۔ 1,57,00,000 مربع میل پر مسلمان حکومت کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان زندہ تھے، اتنی بڑی حکومت تھی۔ 50 سال کے اندر ٹیپو سلطان جیسے شہید ہوئے، 50 سال کے بعد مسلمانوں کی حکومت گھٹ گئی، 17% سے گھٹ کر کے 5% ہو گئی، 1 کروڑ سے گھٹ کر کے 45 لاکھ پر رہ گئی۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، 1824 کے اندر راجہ رنجیت سنگھ نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا۔ 1857 میں 2 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ 1857 میں انگریز نے 2 لاکھ مسلمانوں کو مارا، ان میں 52,000 صرف علماء تھے۔ جامع مسجد دلی سے لے کر کے چاندنی چوک سے لے کر کے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر عالم کی گردن لٹکی ہوئی ہو۔ صرف دلی میں ایک دن کے اندر 500 عالموں کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ 1867 میں دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے مدرسے کو بھی چھین رہا ہے، 10,000 مدرسے کو بلڈوزر چلا دیا، یہ تو قرآن بھی چھین رہا ہے، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے، یہ تو ہم سے عالموں کو بھی چھین رہا ہے، 52,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا، یہ تو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، 2 لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ اب سوچا کہ جب تک مدرسہ نہیں ہوگا مسلمانوں کا دین نہیں بچے گا۔ دیوبند میں 1867 میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کو بنایا۔ اس کے بعد 1870 کے اندر مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حکومت چلی گئی، سب کچھ چلا گیا۔ 1875 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کیا۔ جب دیکھا کہ جب مدرسے میں پڑھتا ہے تو دنیا سے بے خبر ہوتا ہے، جب اسکول میں پڑھتا ہے تو دین سے بے خبر ہوتا ہے، تو ندوہ بنا 1895 میں، تاکہ اس کو دین کی بھی تعلیم ملے، دنیا کی بھی تعلیم ملے۔ مسلمان مسلک کے نام پر جھگڑتا ہے، یہ مسلک کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ 1895 میں ندوہ بنا۔ اس کے بعد سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، 1919 میں شیخ الہند نے فتویٰ دیا، انگریز سے کوئی تعلق مت رکھو، اگر مسلمان ہو تمہارے خون میں، اگر اسلام ہے ایمان ہے تو انگریز سے کوئی تعلق مت رکھنا، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 1920 کے اندر علی گڑھ آئے شیخ الہند، تو کون پیدا ہوئے؟ مولانا محمد علی جوہر پیدا ہوئے۔ لندن جا کر کے انگریزوں سے کہا کہ جب تک تم ہمیں ملک کی آزادی کا پروانہ نہیں دو گے، ہماری قبر لندن میں بنے گی، غلام ہندوستان میں جا نہیں سکتا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا جنگ انگریز سے مقابلہ کرنا، انگریز کو اس ملک سے بھگانا میرا ایمان ہے، میں چین سے اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس ملک سے انگریز نہ چلا جائے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کوئی انگریز کو کتا بھوکے اور کتا کسی انگریز کے پیر میں دانت کاٹے تو کوئی ہنسے یا نہ ہنسے مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ انگریز بھی میرا دشمن، اس کتے کا دشمن بھی انگریز، مجھے خوشی ہوگی۔ اس مذہب کی کوئی خیر نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی خیر نہیں ہے جب تک اس ملک سے انگریز نہ چلا جائے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے انگریز کے پیر میں اگر چوٹی کاٹے تو مجھے خوشی ہوگی، میں اس چوٹی کو شکر کھلاؤں گا، چونکہ انگریز کی دشمنی میرے ایک ایک سانس کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے کہا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے لیے کتنی قربانی دی ہے، سب کچھ بھیٹ چڑھا کر کے اس ملک کو آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا۔ اس قربانی میں سب سے بڑا ہاتھ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ انشاءاللہ آزادی کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عالموں کی داڑھی اور پگڑی نوچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ووٹر لسٹ میں 2-3 آدمی کا نام نہیں ہے، وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں۔
جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں، تیرا اتہاس ہے خون میں لتھڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا، تو نے اپنوں کو اپنا نہ جانا کبھی، تو نے انسان کو انسان نہ مانا کبھی، اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن، تو دراوڑ ہے یا آریہ نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے، رنگ اور نسل کے دائرے سے نکل گر چکا ہے بہت دیر، اب تو سنبھل اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی۔ 3 منٹ اگر آپ لوگ قربانی دیں گے تو آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، منہ درازی کرے تو لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دانا پانی سب بند ہو جائے گا، یہ غلطی بھول سے مت کیجیے گا، اور پانی پلانے کے بجائے دوائی پلانے کے بجائے زہر کھول کر کے پلا دیں گے، سیدھے حشر میں اٹھیے گا۔